اندرون لاہور میں واقع یہ خوبصورت مسجد، جسے سنہری مسجد بھی کہا جاتا ہے، طلائی مسجد بھی کہا جاتا ہے اور گولڈن موسک بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 300 سال پرانی اس مسجد کو بھکاری خان نے بنایا تھا، ایک خوبصورت خد و خال کا مالک شخص جس کا انجام بہت ہی المناک تھا۔ بھکاری خان کو سزا میں تب تک جوتے مارنے کا حکم دیا گیا تھا جب تک اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ سکھ دور میں اس مسجد کا تقدس پامال کیا گیا، اسے ایک گردوارے میں بدل دیا گیا۔ یہ مسجد مسلمانوں کو واپس ایک معمولی معاشقی کی درخواست پر ملی تھی۔ اس مسجد کے ساتھ جڑے بہت سے تاریخی واقعات، بھکاری خان کی شخصیت اور اس مسجد کے سٹرکچر کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تاریخی حوالہ جات بتاتے ہیں کہ یہ مسجد سن 1753 میں نواب بھکاری خان نے تعمیر کروائی تھی۔ بھکاری خان اس زمانے کے لاہور کے نائب گورنر کا بیٹا تھا جب ہندوستان کے تخت پر مغلیہ سلطنت کا 14واں بادشاہ احمد شاہ بہادر براجمان تھا۔ مغلوں کی سلطنت مسلسل زوال پذیر تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور کی مذہبی عمارتیں اب ویسی نہیں بن رہی تھیں جیسی مغل دور میں ہوا کرتی تھی۔ وہ شان و شوکت، وہ نازک نفاست، وہ دل موہ لینے والی کشادگی، سب کچھ آہستہ آہستہ ماند پڑ رہا تھا۔ مغلیہ طرز تعمیر کی جو انفرادیت تھی، جو ایک خاص پہچان رکھتی تھی، وہ جیسے مٹی میں ملتی جا رہی تھی۔ اب جو عمارتیں بن رہی تھیں وہ یا تو چھوٹی تھیں یا بے روح لگتی تھیں۔ وہ معمار جو کبھی شہنشاہوں کے حکم پر جادو جگاتے تھے، اب یا تو بڑے منصوبے بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے یا پھر وہ مہارت ہی ختم ہو چکی تھی جو ایک عمارت کو اس کے ماحول سے ہم آہنگ کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ معماروں نے سادگی کو اپنانا شروع کر دیا۔ وہ باریک نقش و نگار، وہ دیدہ زیب خطاطی، وہ بلند و بالا گنبد اور خوشنما محرابیں سب دھندلا رہے تھے، اور یوں مغلیہ طرز تعمیر کی عظمت رفتہ رفتہ ایک بگاڑ کی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ یہ بگاڑ سکھ دور میں اور بھی واضح ہو گیا۔ اگر آپ گرو ارجن دیو جی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی کو دیکھیں تو آپ کو فوراً فرق محسوس ہوگا۔ مغل دور کے گنبدوں میں جو نرمی اور تناسب تھا وہ یہاں کہیں کھو گیا تھا۔ عمارتیں بڑی تو ضرور تھیں، لیکن وہ دلکشی جو شاہ جہان کے زمانے کی عمارتوں میں تھی وہ اس نئے طرز تعمیر میں نظر نہیں آتی۔ اس مسجد کو بنانے والے شخص نواب بھکاری خان کے متعلق مختلف تاریخی حوالہ جات مختلف کہانیاں سناتے ہیں۔ کچھ تاریخی حوالہ جات مانتے ہیں کہ بھکاری خان کا اس زمانے میں سوشل سٹیٹس کچھ خاص نہیں تھا، وہ صرف ایک نائب گورنر کا بیٹا تھا۔ بھکاری خان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ انتہائی خوبصورت خد و خال کا مالک تھا، اور اسی خصوصیت نے اسے اس دور کا ایک اہم شخص بنا دیا۔ وہ ایسے کہ اس زمانے کے لاہور کے صوبے دار میر منو کی موت کے بعد اس کی بیوہ مغلانی بیگم، جس کا اصلی نام مراد بیگم تھا، پنجاب کی حکمران بن گئی تھی، اور مغلانی بیگم کا خود کو پنجاب کی حکمران قرار دینا اس دور کی مسلم سوسائٹی کے لیے ایک انتہائی انوکھا واقعہ تھا جسے دل سے کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بھکاری خان کی خوبصورتی مغلانی بیگم کو پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے قریبی اور خاص لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ بھکاری خان جب مراد بیگم کی پسندیدہ شخصیت بنا تو اس کو ایک مرتبہ اور مقام بھی مل گیا۔ بھکاری خان کو اجازت تھی کہ وہ سرکاری خزانے سے آزادانہ طور پر بغیر کسی پوچھ گچھ کے اخراجات کر سکتا تھا اور مختلف تعمیراتی منصوبے بھی شروع کر سکتا تھا۔ بھکاری خان نے اسی دور میں یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نامعلوم وجہ سے بھکاری خان پر مغلانی بیگم کو غصہ آ گیا تھا، اور ایک روز مغلانی بیگم نے اپنی خادماؤں اور خواجہ سراؤں کو حکم دیا کہ وہ اسے جوتوں سے مار مار کر ہلاک کر دیں۔ تاریخ کے بہت سے حوالے بھکاری خان اور مغلانی بیگم کے تعلقات کو ایک اور نظر سے بھی دیکھتے ہیں، جیسے کہ وقائع شاہ عالم ثانی کے مطابق نواب بھکاری خان میر منو کا قریبی ساتھی تھا، نہ کہ مغلانی بیگم کا، اور ترک جرنیل تھا۔ میر منو کی موت کے بعد بھکاری خان کو امید تھی کہ اسے نائب گورنر مقرر کیا جائے گا، اور جب اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو اس نے مغلانی بیگم کے خلاف بغاوت کی۔ بھکاری خان نے پنجاب کی حکومت کو طاقت کے ذریعے حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے شاہی دربار میں جانا چھوڑ دیا اور اپنی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی، جن میں زیادہ تر قصور کے جنگجو افغان شامل تھے۔ اس نے اپنی حویلی کی چھت پر توپیں نصب کی اور کھلم کھلا مغلانی بیگم کے اقتدار کو چیلنج کیا۔ طاقت کا مظاہرہ کرنے اور دولت اکٹھی کرنے کے لیے
بھکاری خان نے عوام سے ہر ممکن طریقے سے پیسہ چھیننا شروع کر دیا۔ اپنی یادگار قائم رکھنے اور شاید مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ سنہری مسجد تعمیر کروائی۔ البتہ وقائع شاہ عالم ثانی کے مطابق بھی بھکاری خان کا انجام یہی ہوا تھا کہ مغلانی بیگم کے حکم پر خادماؤں اور خواجہ سراؤں نے اسے جوتے مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور یہ سزا مغلانی بیگم کے خلاف کی جانے والی بغاوتوں کے نتیجے میں دی گئی تھی۔ خیر، مغلانی بیگم بھی لاہور کی تاریخ کا ایک کردار ہے جسے زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا۔ میں جلد ہی پنجاب کی اس خاتون حکمران کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا۔ اس مسجد تک دہلی دروازے سے داخل ہو کر پہنچا جا سکتا ہے۔ دہلی دروازے سے جو راستہ کشمیری بازار تک آتا ہے یہ ایک خوبصورت سفر ہے۔ مسجد وزیر خان گزر کر کچھ آگے کشمیری بازار آ جاتا ہے، ایک تنگ اور لمبا بازار، لیکن زندگی سے بھرپور جگہ ہے یہ، جہاں ہر وقت گہما گہمی رہتی ہے۔ کہیں دکانوں میں شادی بیاہ کے ملبوسات سجے ہوتے ہیں، کہیں دکانوں کے باہر بیٹھے دکاندار نظر آتے ہیں، اور دکانوں کے اوپر خوبصورت گھر، یعنی یہ سب بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اس کشمیری بازار کے اختتام پر یہ مسجد موجود ہے۔ اس کے بالکل ساتھ ایک راستہ کسیرا بازار اور وان بازار کو بھی چلا جاتا ہے۔ اس کی بیک سائڈ پر گردوارہ باولی باغ اور لاہور کی قدیم صرافہ مارکیٹ موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماضی میں سنہری مسجد کو بنانے کے لیے یہ جگہ جو چوز کی گئی تھی زیادہ موزوں نہیں تھی۔ یہ مسجد چاروں طرف دکانوں اور رہائشی عمارتوں میں گھری ہوئی ہے۔ جگہ کی کمی اور تنگی کی وجہ سے یہ مسجد زیادہ کشادہ نہیں محسوس ہوتی، بالخصوص اگر اسے مغل دور کی مساجد کے تناظر میں دیکھا جائے۔ یہ مسجد اونچے پلیٹ فارم پر بنائی گئی ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس مسجد کے داخلی دروازے تک پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ سیڑھیوں پر اکثر اوقات لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں جو آس پاس کے ٹھیلوں سے کچھ نہ کچھ خرید کر یہاں بیٹھ کر کھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس مسجد کا نام اس کے 3 چمکدار سنہری گنبدوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جو تانبے پر سنہری پر چڑھا کر بنائے گئے ہیں۔ ان گنبدوں کی چمک دور سے بھی نظر آتی ہے، اور مسجد کے میناروں پر بھی اسی طرح کے سنہری گنبد موجود ہیں جو اسے ایک منفرد اور خوبصورت انداز دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب جنگ کا خطرہ ہوتا تھا تو ان میناروں سے ارد گرد کے علاقے پر نظر رکھی جاتی تھی۔ عام طور پر مغلیہ طرز تعمیر میں گنبد پیاز کی شکل کے ہوتے ہیں، لیکن سنہری مسجد کے گنبد ان سے ذرا مختلف نظر آتے ہیں۔ یہ اپنی چوڑی بنیاد کی وجہ سے شلجم کی طرح دکھائی دیتے ہیں، جو روایتی انداز سے ہٹ کر ایک منفرد ساخت رکھتے ہیں۔ ان گنبدوں کی چوٹیوں پر باریک اور لٹکتی ہوئی پتیوں جیسے نقش و نگار بنائے گئے ہیں جو انہیں مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ مسجد خود زیادہ بڑی نہیں ہے، بلکہ اس کے منفرد شکل والے گنبد ہی نمایاں ہیں، جو اپنی چمک اور ساخت کی وجہ سے پورے ڈھانچے پر حاوی نظر آتے ہیں اور مسجد کو کم اونچائی والا ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں ایک خاص فرق یہ ہے کہ جہاں عام طور پر مغلیہ طرز تعمیر میں محراب نما تراش خراش استعمال کی جاتی ہے، وہیں اس مسجد میں سانپ کے پھیلے ہوئے پھن ناگا کی طرح کے نقش کندہ کیے گئے ہیں۔ یہ انداز مغل دور کی عام خوبصورتی سے بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح مسجد کے ستونوں کے نچلے حصے کو کنول کے پھول کی شکل دی گئی ہے۔ اس مسجد کے صحن میں ایک تالاب ہے جو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اس تالاب کے گرد ہی نمازیوں کے وضو کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ سنہری مسجد کی خوبصورتی اور اس کی غیر روایتی تعمیر نے نان مسلمز کی توجہ بڑی دیر تک کھینچے رکھی، یہاں تک کہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو سکھوں کے جنگجو مذہبی گروہ اکالی نے اس مسجد پر اپنا حق جتایا اور اسے اپنے طریقے سے استعمال کرنے لگے۔ اکالیوں نے مسجد کے تقدس کو بدلنے کے لیے یہاں گائے کا گوبر پھیلا دیا اور یہاں گرو گرنتھ صاحب رکھ دی۔ مسلمانوں کے لیے منظر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ بار بار مہاراجہ رنجیت سنگھ سے درخواست کرتے رہے کہ مسجد انہیں واپس دی جائے، لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ مہاراجہ کی بیوی رانی جندہ کے ایک قریبی خادم گلو ماشکی نے اس معاملے میں مداخلت کی اور یہ مسجد مسلمانوں کو واپس ملی۔ سنہری مسجد کو واپس حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک معاہدہ کرنا پڑا۔ انہوں نے مسجد کے قریب واقع بازار کے کرائے کی آمدنی سکھوں کو دینے پر اتفاق کیا اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اذان دھیمی آواز میں دیں گے تاکہ سکھوں کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک ماشکی جو ایک عام اور نچلی ذات سے تعلق رکھتا تھا اس دور میں ایک بڑا کردار ادا کر گیا۔ ماشکی ماضی میں بہت اہم لوگ رہے ہیں،
ان کے حوالے سے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہ لاہور میں کہاں رہتے تھے اور کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے اور کیوں اہم تھے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ وقت کے دھارے نے اس مسجد پر کئی نشان چھوڑے، لیکن اس کی شان ماند نہ پڑی۔ کچھ عرصہ پہلے اس تاریخی مسجد کی بحالی کا کام ہوا، جس نے اسے پھر سے زندگی بخش دی۔ یہ وہی مسجد ہے جس نے صدیوں کی تاریخ دیکھی، وقت کے بے رحم ہاتھوں کے زخم سہے، لیکن پھر بھی اپنی عظمت برقرار رکھی۔ آج بھی جب سورج کی روشنی اس کے سنہری گنبدوں پر پڑتی ہے تو اس کی خوبصورتی دلوں کو مو لیتی ہے۔